اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قاتم النبئین شفیع مذنبین النبی المؤید ورسول المسدد مولانا ابی القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کا خلق کرنے والا وہ رب حقیقی، وہ مالک حقیقی کہ جس نے ایک قطرہ آب سے انسان کو خلق کیا، اس کی ہدایت کے لیے قرآن ناطق اور قرآن صامت کو حجت قرار دیا۔ اپنی اسی کتاب الحق میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ قسم ہے مجھے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکے کی کہ میں نے انسان کو بہترین نظام اور صورت میں پیدا کیا۔ وہ خالق کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر بھیجے، رسالت کے بعد امامت کے سلسلے کو تا قیامت تک باقی رکھا تاکہ انسان کمال کی منزلوں کو طے کرے۔ الحمدللہ گزشتہ تقاریر میں، مجلسوں میں ہم نے یہ جانا کہ انسان کامل پیدا نہیں ہوتا بلکہ کامل بننے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور خداوند کریم نے اس کا بہترین نظام قائم کیا ہے۔ خدا نے باقاعدہ انسان کے زندگی کے کسی گوشے میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ معاشرتی زندگی، سوشل لائف جو انسان کا ایک اہم ترین پہلو ہے، اس پر بھی خدا نے روشنی ڈالی ہے۔ خداوند کریم نے بتا دیا کہ انسان اپنے معاشرے میں کیسے زندگی کو گزارے۔ ایک معاشرے کی تعمیل اسلام کے روح نظر سے کیسی ہو، خداوند کریم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے حجتوں کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کی رضا میں زندگی کو گزاریں اور کمال پر پہنچ جائیں۔ معراج انسانیت پر پہنچنے کی ہر انسان کوشش کرے۔ خلق العظیم نبی کے بتائے ہوئے زندگی پر، بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر سکیں۔ مختصر یہ کہ سوشل لائف انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، جس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صاحب اخلاق ہو جائے۔ انسانیت کی طرف بھی پہلا قدم یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اپنے خود سازی کرے، اپنے آپ میں بہترین اخلاق کو پیدا کرے، وہ صاحب اخلاق بن جائے، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کی خواہش بھی نہ ہو، اگر دوزخ سے خوف بھی نہ ہو، تب بھی انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اخلاق بنے، وہ صاحب کردار بنے۔
آقا نامدار جب بھی اپنے خطبے کا اختتام کرتے تھے تو انہی جملوں کے ساتھ کہ جس کے بارے میں چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب اپنے خطبے کا اختتام کرتے تھے تو کہتے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ کہ جس کا ظاہر بے داغ ہے باطن پاک ہے، خوش نصیب وہ ہے کہ جو نیک کردار ہے، جس کی طبیعت میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اخلاق کو اپنا زیور بنائیں تاکہ انشاءاللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کی تعمیر میں ہم بھی تعاون کر سکیں، ایک دنیا کو بہترین مقام بنا سکیں، انسانیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کر سکے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم نیک اخلاقی کریں، نیکیاں کریں تو کن لوگوں کے ساتھ؟ سبحان اللہ، قربان جائیں اس دین حق پر کہ خداوند کریم نے ہر رشتے کے بارے میں، ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے آگاہی بخشی ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے خدا کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بنا دو، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور پھر خداوند کریم نے چند رشتوں کا ذکر کیا کہ جس کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نیکی کرو قرابت داروں کے ساتھ، نیکی کرو یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریب اور دور والے رشتہ داروں کے ساتھ، اور ہم پہلو لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو ہمارے پہلو میں رہتے ہیں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ مسافر اور غربت زدہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرو۔ الحمدللہ گزشتہ مجالسوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کی سب سے پہلے جو معاشرے کی تعمیل شروع ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے ہوتی ہے، یعنی انسان اپنی اصلاح کرے۔ جب انسان اپنی اصلاح کر لے تو پھر اس کے بعد وہ گھریلو زندگی کو سنوارے، اس کو تشکیل کرے۔ جہاں انسان کا انفرادی گھر سنبھل جائے تو معاشرہ تو ویسے بھی بہترین مقام بن جائے۔ آج چند نکات پر اسی آیے کریمہ کے زیر سایہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ ہم نیکیاں کن لوگوں کے ساتھ کرے۔ خدا کہتا ہے کہ مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو۔ بالخصوص اس وبا کے زمانے میں چند جملے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مسکین اور فقراء میں فرق ہے۔ مساکین وہ ہیں کہ جو باوجود اس کے کہ ضرورت مند ہیں، اپنے فقر کا سوال نہیں کرتے، اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے نہیں ہیں، اور فقراء وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ جہاں فقراء کے ساتھ تم نیکی کرو وہیں مساکین کے ساتھ یعنی مسکین کے ساتھ نیکی کرو۔ بالخصوص اس زمانے میں کہ جہاں لوگوں پر روزگار تنگ ہے، لوگ پریشانیوں میں گھرے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں فقراء کا سوال کو پورا کرتے ہیں وہیں مساکین کو تلاش کریں اور ان کا حق ان تک پہنچائیں۔ جو صاحب استطاعت لوگ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص اس کووڈ-19 کے زمانے میں، انہیں چاہیے کہ ہم مستحق تک اس کے حق کو پہنچائیں۔ فقراء کے ساتھ مساکین تک مالی مدد پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں خیال رہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا پروردگار عالم نے کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ جب ہم خیرات کرنا چاہیں تو جو بھی ضرورت مند ہو، انسانیت کے تحت ہمیں اس کے سوال کو پورا کرنا ہے، اس کے ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور یہی خداوند کریم نے ہمیں تاکید دی ہے۔ خیال رہے کہ جب ہم مساکین کے سوال کو پورا کریں تو ان کی حرمت کا ذہن میں بہت زیادہ احترام کرتے ہوئے ان تک مدد پہنچائے۔ اب یہاں نیکیوں کرنے کی بات آتی ہے تو جہاں ہم نے مساکین کے ساتھ نیکی کی، ہمیں چاہیے کہ قرابت داروں کے ساتھ نیکیاں کریں۔ حتیٰ کہ اہل بیت اطہار نے اتنی تاکید کی کہ کہا اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو، صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو کہ کہیں کوئی
ضرورت مند تو نہیں ہے. جہاں قرابت داروں کو دیکھ لو تو پھر دیکھو کہ کہیں اپنے ہمسایوں میں نیک کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. پھر اپنے معاشرے میں دیکھو, اپنے شہر میں دیکھو, اور پھر کہیں اگر اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے تو پھر بقیہ لوگوں کو ان کی ضرورت کو پورا کرو. یعنی بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام نے اتنی تاکید کی صلہ رحمی کی, کہا کہ اگر انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر میں پروردگار اضافہ فرماتا ہے اور قاطع رحم کی عمر کم ہو جاتی ہے. پروردگار اسی آیت میں کہتا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ نیکی کرو. دیکھیے, یتیموں کے حق کی اتنی تاکید قرآن کریم کے حوالے سے کی گئی, انبیاء کے احادیث کے ذریعے سے, ائمہ طاہرین کے احادیث کے ذریعے سے ہم تک یہ بات بارہا پہنچائی گئی کہ یتیموں کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی ہے. حتیٰ کہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی انسان یتیموں کے ساتھ نیکی کرے گا تو اسے دار الفرح یعنی خوشیوں کا گھر جنت میں نصیب ہوگا. اب جو بھی چاہتا ہے کہ جنت میں دار الفرح میں رہے تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کریں. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ نیکی کرو. اب دین اسلام نے ہمسائیوں کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں اتنا بیان کیا ہے, اتنی زیادہ احادیث موجود ہیں کہ خود آقا نامدار کا یہ بیان ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی بار آگاہ کیا کہ مجھے گمان ہو گیا کہ کہیں پروردگار عالم ہمسائیوں کو ایک دوسرے کا وارث نہ بنا دے. سبحان اللہ. اب خیال رہے کہ ہمسایہ کون ہیں, یہ پڑوسی کون ہیں, یہ ہمسائے کون ہیں کہ جس کے بارے میں بارہا تاکید کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے اطراف 40 گھر کا احاطہ ایک انسان کا ہمسایہ ہے. یعنی ہمارے گھر کے اطراف 40 گھر ہمارا ہمسایہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی ہے. سب سے پہلے قرابت داروں کے ساتھ نیکی, پھر ہمسائے کے ساتھ نیکی. دیکھیے یہ کتنا اہم نقطہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک معاشرے کی, ایک خوشحال معاشرے کی تعمیر ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے معاشرے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیش آئے. دیکھیے اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی خوشی میں خوش ہو جائے تو وہی انسانیت ہے. آقا نامدار نے کہا کہ اگر تمہارا ہمسایہ خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ اور اسے مبارکباد پیش کرو. خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حسد جیسی بیماری کا شکار ہو جائے. یعنی یہاں ہمارے پڑوسی کے یہاں خوشی آئی ہے, ہمارے دل میں حسد آ گیا, ہم نے چاہا کہ وہ عہدہ, وہ منصب, وہ خوشی, وہ مال و زر جو اسے نصیب ہو وہ ہمیں مل جائے. ہم یہ بیٹھ کر سوچیں کہ اسے پروردگار نے تو اتنا دیا ہے مگر ہمیں کیوں فخر فاخہ میں رکھا ہے. انسان کی کیا مجال کہ پروردگار کی عطا پر سوال کرے. انسان کی کیا مجال کہ ہم یہ بیٹھ کر سوچیں کہ فلاں شخص کو خدا نے فلاں چیز کیوں عطا کی ہے. خدا کی مشیت وہ جانے. انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ نیک اخلاق کریں. بالخصوص آج کے بچوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں حسد جیسی بیماری ہمارے دل میں گھر کر جائے. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نہ صرف انسان کے ایمان کو جلا دیتی ہے بلکہ انسان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. مولا فرماتے ہیں غافل ہے وہ انسان کی جو اپنے صحت کا خیال نہ رکھے اور حسد کرنے لگ جائے. یعنی انسان جب حسد کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے ایمان کی بربادی کرتا ہے اور اپنے جسم کی بربادی کرتا ہے. کئی بیماریوں کی وجہ یہی حسد ہے.
مولا نے کئی سال پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا. آج سائنسدان سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کے بدن میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹیو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, ڈیفینسو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں, اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو جائے تو یہ ہارمونز انسان کے خود اپنے بدن کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. یعنی حسد جب انسان کرتا ہے تو وہ کسی سے بہت پریشان ہو جاتا ہے, وہ خطرہ محسوس کرتا ہے, اور پروردگار نے انسان کو اس نظام میں خلق کیا کہ جب بھی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے بدن میں قوت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر اس طاقت کو, قوت کو صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو یہی طاقت اور قوت انسان کے اپنے جسم پر غلطی سے کام کرتی ہے, غلط اعتبار سے کام کرتی ہے اور اسے برباد کر دیتی ہے. حتیٰ کہ سائنٹسٹ آج یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کینسر جیسی بیماری بھی حسد سے ہوتی ہے. اس کا ایک وجہ حسد ہے. ہمیں چاہیے کہ اس حسد سے محفوظ رہیں. یہ حسد شیطان کی بیماری ہے. یہی حسد تھا کہ جس کی وجہ سے شیطان ملعون نے جناب آدم کے پتلے کے سامنے پروردگار کی رضا کے لیے سر نہ جھکایا تھا. وہ کہہ اٹھا تھا کہ اس کو اتنا بڑا رتبہ کیسے مل سکتا ہے کہ جب میں آگ سے بنا ہوا ہوں. اس نے کہا تھا کہ میں آگ کا ہوں, وہ مٹی کا ہے. حسد کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے. یہی حسد تھی کہ جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. ہمیں چاہیے کہ اس حسد جیسی بیماری سے نجات مانگیں پروردگار سے. ہم خدا سے مانگیں کہ اے میرے پالنے والے اس حسد جیسی بیماری سے ہمیں نجات دلائے. دین اسلام انکساری کا مذہب ہے. انکساری ہمیں سکھاتا ہے. دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے سے بھی پہلے دوسروں کا خیال کرو. جو تم اپنے لیے سوچو وہ دوسروں کے لیے سوچو. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے اچھا سمجھے وہی دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھے. جو اپنے لیے مفید جانے وہی چیز دوسروں کے لیے مفید جانے. اگر ایثار کا جذبہ سیکھنا ہے, انسان کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو ذرا کربلا میں آ جائیے. کربلا میں انسانیت کی معراج بھی نظر آتی ہے تو اسفل السافلین جیسے کردار بھی نظر آتے ہیں. سانحہ کربلا ایک مکمل سانحہ ہے جس سے انسان اپنی کمال تک پہنچ سکتا ہے. سانحہ کربلا سے اگر ہم سیکھ لے کر اٹھیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں. کربلا کا میدان ہے, روز عاشورہ ہے, ہر انصار کے زبان پر وہ کہ مولا اگر 1000 جانیں بھی مل جائیں تو آپ پر نچھاور کریں. دیکھیے یہ انصار غیر معصوم ہیں مگر اپنے نفس کا اس طرح تزکیہ کیا ہے, کردار اور اخلاق کی ایسی بلندی ہے کہ جیسے معصوم نے اپنی شہادت کو پیش کیا ہے. معصوم کے رکاب میں عام انسانوں نے اطاعت کے ذریعے سے امام کے رکاب میں جام شہادت کو نوش کیا. ہر انصار روز عاشورہ یہی کہہ رہا تھا کہ مولا 1000 جانیں مل جائیں تو آپ پر قربان کر دیں. سب کو فکر تھی, سب پریشان تھے تو اپنے لیے نہیں بلکہ مولا حسین کی تنہائی کے لیے. سب کو یہ احساس تھا کہ اگر ہم چلے جائیں گے, جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا مولا تنہا رہ جائے گا. سب کو اس ایثار کے جذبے نے سنبھال کر رکھا تھا. سب ایک دوسرے سے پہلے شہادت کی سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے. سب چاہتے تھے کہ میدان میں سب سے پہلے ہم چلے جائیں, ہمارا دوست بچ جائے. سب کو فکر تھی تو مولا حسین کی فکر تھی. سب چاہتے تھے کہ ہماری 1000 جانیں قربان ہو جائے مگر مولا کی جان سلامت رہے, دین حق سلامت رہے. عزادارن سید الشہداء,
शब आशूर है, क़यामत ख़ेज़ मंज़र। शब आशूर का वो क़यामत ख़ेज़ मंज़र है कि जहाँ अंसार इमाम अपनी तलवारों को तेज़ कर रहे हैं। सभी को अपने शहादत का यकीन है, सभी चाहते हैं कि इमाम पर अपनी जान को निछावर कर दे। वो वक्त भी आया कि जब मेरा मौला मज़लूम हुसैन अपने अंसारों को देखते हुए बीबियों की खैमों की जानिब गए। मौला ने एक अजीब मंज़र देखा। अल्लाहु अकबर। अज़ादार सैयद शुहदा, मेरे मौला हुसैन सबसे पहले तो उम्मे लैला के खैमे में गए कि जहाँ मौला ने देखा कि उम्मे लैला एक चिराग को अपने हाथ में लिए हुए अपने कड़ियल जवान को अपने आगे बिठाए हैं, चेहरे को टकटकी लगा कर देख रही हैं, उनकी बलाएं ले रही हैं और कहती हैं कि ए मेरे कड़ियल जवान अली अकबर, ए हम शबीह पैगंबर, कल ये चांद सी सूरत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा कहना आसान है, आपका सुनना भी आसान है। बस ज़रा तसव्वुर कीजिए, उन माओं को उनकी कुर्बानियों पर पुरसा दीजिए, उनकी मुसीबतों पर पुरसा दीजिए। शहजादी उम्मे लैला का कड़ियल जवान शहीद होने वाला है और बीबी आखिरी मर्तबा अपने बच्चे को बिठाकर सुकून से उसके चेहरे को ताक रही हैं। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने माँ के हक में दुआ मांगी और आगे बढ़े। बस फिर क्या था, मेरे मौला अपनी बहन के खैमे में गए। अजीब मंजर देखा कि मौला हुसैन की बहन ने अपने दोनों छोटे बच्चों को अपने गोद में बिठाया हुआ है, शुजाअत के किस्से सुना रही है। मौला हुसैन ने बहन के हक में दुआ मांगी। अब मौला हुसैन उम्मे रबाब के खैमे में गए। उम्मे रबाब अली असगर के झूले पर अपने सर को रख के जारो खतार गिरिया कर रही थी। कहती थी, ए मेरे बच्चे, तू अभी घुटनियों चलने न पाया है। अगर तू बड़ा रहता, जवान होता तो कल मेरे वाली पर, वक्त के इमाम पर तुझे कुर्बान कर देती। हाय तेरी माँ कितनी बदनसीब है कि परवरदिगार के इस दीन पर मैं कोई चीज़ कुर्बान नहीं कर सकती। बस मौला हुसैन अजब नहीं कहने लगे हो कि ऐ उम्मे रबाब, कल तुम्हारी कुर्बानी सबसे बेहतर होगी। कल तुम्हारा छोटा सा बच्चा दुश्मन पर गलबा पाएगा, एक तबस्सुम से दुश्मन के लश्कर को गालिब कर देगा, दुश्मन के लश्कर पर फाते हो जाएगा। अज़ादार ने मजलूम करबला, बस वो वक्त भी आया कि जब मेरा मौला हुसैन गिरिया करते हुए उस खैमे में पहुंचे कि जहां बहन कुलसूम थी। अज़ादारों, मेरे मौला ने देखा कि शहजादी उम्मे कुलसूम गिरिया फिगन है। मौला अब्बास दो जानू होकर बैठे हुए हैं। कहते हैं, ऐ मेरी आखाजादी, कल आपके जानिब से मैं कुर्बानी पेश करूंगा, मैं आपका फिदिया बनकर अपने आका पर कुर्बान हो जाऊंगा। बस मौला ने दुआ मांगी, रात इबादत में गुजरी, सुबह नमूदार हुई। एक एक का लाशा में मेरे मौला खैमे में ला रहे हैं, बीबियों को पुरसा दिया जा रहा है। शहजादी ज़ैनब भी मेरे मौला के साथ हर मुश्किल में शरीक है। लाशों को मेरा मौला खैमे तक पहुंचा रहे हैं। अब्बास के साथ, अली अकबर के साथ पहले लाशें आ रहे थे। जब मौला अब्बास की लाशें की बारी आई, मेरे मौला हुसैन ने कटे हुए शाने और अलम खैमे तक पहुंचाया है। शहजादी ज़ैनब बीबियों को पुरसा दे रही है। अली अकबर का लाशा है, मेरा मौला हुसैन इक्का व तन्हा लाशे को खैमे तक लाया है। शहजादी ज़ैनब शरीकतुल हुसैन माँ को पुरसा दे रही है। अज़ादार, वो वक्त भी आया कि जब मेरा गरीब मेरा मौला हुसैन दश्ते नैनवा में तन्हा हो गया। अली असगर की लाशे को दफन कर चुका है, अब्बास जैसे भाई का कुर्बान कर चुका है, कासिम के बदन के टुकड़ों को आबा के दामन में समेट चुका है, अली अकबर जैसे जवान का लाशा उठा चुका है। हुसैन को तन्हा है। अब हुसैन अपनी शहादत के लिए मैदान में जा रहे हैं। बस मेरा मौला हुसैन पुश्ते फरस पर सवार हुए हैं। यहाँ मेरे मौला को सवार करने के लिए शहजादी ज़ैनब व कुलसूम और रुक़ैया आगे बढ़ी है। कोई हुसैन के दिल से पूछे कि आलम गुर्बत हुसैन पर क्या गुजरी।
کہ جب بہنوں نے میرے مولا حسین کو سوار کیا، مولا حسین نے اس خیمے کی جانب دیکھا کہ جہاں کبھی انصار رہا کرتے تھے، کہا ہے میرے شیرو دیکھو آج حسین کتنا مجبور ہو گیا، جب نہیں فرات کا رخ کیا ہو، کہا ہو عباس آج بھائی کی غربت دیکھ کہ تیری بہنیں مجھے سوار کر رہی ہے۔ عزادارو میرا مولا حسین یہاں عازم جنگ ہوئے، میدان کی طرف جانے لگے، بس زلجنا کو ایڑ لگائی، مگر زلجنا ایک گام آگے نہ بڑھ رہا تھا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی سکینہ زلجنا کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے۔ میرے مولا حسین نے جو یہ منظر دیکھا تو اس فوراً زلجنا سے اترے، بچی کو آغوش میں لیا، بچی کو تسلی دینے لگے، بس بچی سنبھل لینا سنبھلتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے بابا میدان میں نہ چاہ، میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ اے شہزادی وعدہ طفلی بابا کو نبھانا ہے۔ بی بی کہتی ہے بابا میں آپ کو نہ روکوں گی۔ عجیب جملے ہیں۔ بی بی کہتی ہے بس آخری مرتبہ آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں۔ میرے مولا حسین آپ کی غربت پر کروڑوں سلام۔ تپتی ہوئی زمین پر میرا مولا لیٹ گیا، ننھی بچی کو اپنے سینے پر سلا رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے میرے بچی پر نیند طاری ہو جائے۔ سکینہ یہ منظر برداشت نہ کرے گی۔ بس پھر کیا تھا، مولا کی دعا قبول ہوئی، بی بی کو نیند لگی، مولا نے بہنوں کے حوالے کیا، ماں کے حوالے کیا۔ اب مولا میدان وغا میں گئے، حسین ایسی تلوار چلا رہے ہیں، ذوالفقار ہاتھ میں ہے، آنکھوں سے اشک روا ہے، ایک ایک سے کہتے تو نے میرے اکبر کو مارا، تو نے میرے عباس کے بازو خلم کیے، تو نے میرے قاسم کو اذیت پہنچائی۔ مولا کی ذوالفقار چل رہی ہے، علمان کا شور بلند ہے، دارالامارہ کوفے تک فوجیں ٹکرا رہی ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ مولا کے قریب آئے۔ عزاداران سید الشہداء وہ وقت بھی آیا کہ جب پروردگار کی آواز گونجی، ندا آئی، اے نفس مطمئن پلٹا کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ بس میرے مولا حسین زمین پر آئے، زمین تلاش کر رہی ہے، حسین نہ زین پر ہے نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق ہے۔ عزاداروں میں نے آسانی سے کہہ دیا کہ مولا حسین زمین پر آئے۔ حرملہ ملعون کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے حسین زین سے زمین پر آئے۔ جب تک مولا حسین گھوڑے پر تھے کسی ملعون میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب آ جائے۔ ملعون حرملہ نے ایک ایسا تیر میرے مولا کی پیشانی پر مارا کہ اب میرا مولا حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین پر نہ زمین پر۔ مولا کا لاشا تیروں پر معلق ہے، مولا کا سر تن سے جدا بھی ہو گیا۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین کی لاشے کو شام غریبہ پامال کرنے کی باری آئی۔ عزاداروں دل چاہتا ہے کہ شہزادی زینب کو اس وقت کا پرسہ دیا جائے۔ یہاں ملعونوں نے مولا حسین کی لاشے کو پامال کرنا چاہا تو اعلان کر دیا کہ جو جو وارث سلامت ہے اپنے وارثوں کو لے کر یہاں سے چلے جائے کہ ہم خیموں ہم لاشوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ ایک ایک آتا ہے اپنے قبیلے والے کو لے کر چلا جاتا ہے، جو ان کے قبیلے والے آئے اس کی لاشے کو اٹھایا، حبیب کے ماننے والے آئے اس کی لاشے کو اٹھایا، ہر قبیلے والا آتا ہے اپنے خلابت داروں کی لاشے کو اٹھا کر چلے۔ ہائے میرا مولا حسین اتنا غریب، نبی کی نواسیاں کھڑی دیکھ رہی ہے، حسین کی لاشے کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ مولا سجاد غشی کے عالم میں عجب نہیں کہ بیبیوں نے مدینے کا رخ کیا ہو، کہا ہو اے نانا اجر رسالت دیکھو، آج آپ کے نواسے کی لاشے کو وارث کوئی نہیں۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا حسین کی لاشے کو پامال کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لاشے کو پامال کرنے کے لیے مخصوص گھوڑوں کو بلایا گیا کہ جن کے پیر کا وزن بہت بھاری تھا، جنہیں باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا، تیار کیا جاتا تھا تاکہ وہ لاشوں کو روندا جائے۔ عزاداروں گھوڑوں نے ایسے میرے مولا کی لاشے کو روندا ہے کہ حسین کے بدن کے ٹکڑے میدان کربلا میں سج گئے۔
کسی نے میرے چوتھے آقا سے سوال کیا تھا، سید و مولا بتائیے میرا مولا حسین کس طرح زخمی تھے، کیسے زخمی تھے؟ مولا سجاد تڑپ کر کہتے ہیں ہاتھ میں انگوٹھی میں نگینہ موجود ہے۔ مولا نگینے کو دکھا کر کہتے ہیں اے شخص جس طرح اس نگینے میں چھوٹا سا نگینہ ہے، جتنا یہ نگینہ ہے میرے بابا کے بدن میں اس نگینے کے مانند بھی جگہ سالم نہ تھی۔ حسین کا بدن جا بجا زخمی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔